پوری دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں، لیکن کافر اور مسلمان کے ماننے میں فرق ہے۔ کافر یہ کہتا ہے کہ بس مر گئے تو بات ختم ہو گئی، وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کے پاس زندگی کے دن ہیں، کھائے پیے سیر کرے، اپنی مرضی سے سوئے مرضی سے جاگے، جو من میں آئے وہ کرے، اس لیے کہ یہی سارا کچھ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہاری آخرت ہے، اس کے بارے میں تم اپنے تصور کو مضبوط کرو۔ دنیا میں تم تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو، تمہاری جو من چاہی زندگی ہے اور تمہاری جو اپنی مرضی کی خواہشات ہیں وہ ساری اللہ جنت میں تمہاری پوری فرمائے گا۔ اسلام اس نظریے کا قائل نہیں ہے کہ مر جائیں گے بات ختم ہو جائے گی، بس یہی چند روزہ زندگی ہے۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ عقیدہ آخرت اگر انسانی زندگی سے نکال دیا جائے، عقیدہ آخرت کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اٹھنا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اگر یہ تصور انسانی زندگی سے نکل جائے تو یہ انسانی زندگی ساری بے معنی ہو جائے، بے مقصد ہو جائے۔ یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ رہے ہی نہ، لوگ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا جو تصور ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرے گا اسے پھر رب 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ جو تصور ہے نا، یہ تصور انسان کی زندگی کو نکھارتا ہے، اس کی زندگی کو تازہ کرتا ہے، اس کے اعمال کو، اخلاق کو، عادات کو، اطوار کو، لب و لہجے کو سنوار دیتا ہے۔ تو انسانی تصورات میں جب عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے، اس وقت انسان اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سوچ ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سوچ کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط اعصاب کے آدمی تھے۔ کچھ لوگ اعصابی طور پر زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اعصابی طور پر بڑے طاقتور ہوتے ہیں، ان کا ذہن بڑا مضبوط ہوتا ہے، بردبار ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بردبار مضبوط اعصاب کے آدمی، اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر بارگاہ ہوئے تو کریم محبوب علیہ السلام ایک موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرماتے۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں موٹے بان کی چارپائی عام ہوتی تھی، اس پر لوگ لیٹتے تھے، اور گرمیوں میں جب کچھ پتلے کپڑوں کے ساتھ لوگ آرام کرتے تھے تو اٹھتے تھے تو ان کے جسم پر اس کے نشان بھی نظر آتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اٹھتے ہوئے جب دیکھا تو کمر مبارک پر وہ موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، حالانکہ بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی تھے۔ رو کے عرض کی، حضور کیسر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں اور اتنی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب ہو کے اس تکلیف میں۔ ہمارے ساتھ آج کل اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ایک دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں تمہیں تو صرف ایک کا پتہ ہے، اس کے پیچھے بڑی لائن ہے میرے پاس تکلیفوں کی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے سوچ کا زاویہ بدلا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے امت کو۔ حضور نے سوچ کا زاویہ بدلا، فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی حاصل کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے۔ اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا، ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، باتیں ضرور کرتے ہیں، کسی سے بھی آپ میرے سمیت کوئی بات پوچھیں گے تو بڑی اچھی نصیحت کرے گا، خوف خدا بھی دلائے گا، لیکن دوسروں کو
کہیں گے لوگ مر جانا ہے، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے شاید صرف دوسروں نے مرنا ہے، جو کہہ رہا ہے اس نے مرنا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سنجیدہ رہو اپنی آخرت کے بارے میں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے، میرا بھی خیال ہے، مجھے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے جن کو بڑے ہی لوگ جانتے تھے۔ جو بڑا بہترین سیاسی آدمی ہے نا، زبردست، پاکستان کی سیاست کے سارے ماضی کے مد و جزر سے آگاہ ہے، اسے بھی کہا جائے نا کہ جتنے صدور رہ سکیں سب کے نام یکدم بتاؤ تو نہیں بتا سکتا، تمام وزرائے اعظم کے نام اکٹھے ذکر کرو تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، اتنا بڑا آدمی جو پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر فائز رہا، ان کے نام تک بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتے۔ بہت بڑا درجہ ہے وفاقی وزیر ہونا، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی کام کرنے بھیجا ہے۔ نوجوان نسل آرام کر رہی ہے اور بعض لوگ صرف تدبیریں کر رہے ہیں۔ عمل کی زندگی سے مسلمان دور ہے۔ وقت بہت ضائع ہوتا ہے ہمارے ہاں، بہت ضائع ہوتا ہے، مفت کی خوش گپیاں، مفت کے تبصرے، نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل تکثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے ہو، ترجیح دیتے ہو دنیا میں رہنے کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ایک بہترین چیز ہے آخرت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی اس کا خیال بھی گزرا ہو۔ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے لیے وہاں انعامات ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے 24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر فاروق نے کوئی بڑا گھر ہی نہیں بنایا۔ انہیں حضور نے بتایا تھا معراج کی رات واپس آ کے کہ میں تیرا گھر جنت میں دیکھ آیا ہوں۔ جنتی جوانوں کے سردار ہیں امام حسن اور حسین، لیکن ان کے محلات کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جب جنتی جوانوں کی سرداری ہم نے تمہیں عطا کر دی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ سارا کچھ یہ دنیا ہے، ہم نے طے کر لیا ہے۔ اتنی جد و جہد ہے، اتنی لڑائی ہے۔ ایک دفعہ کسی رشتہ دار نے بلایا نہیں، بس بیٹے کی شادی میں ساری عمر کے لیے بگڑ گئے۔ اور بھئی اس پر فرض ہی نہیں آپ کو بلانا، سگا بھائی بھی آپ کو بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اسے ناراض ہونا جائز نہیں، اس کی مرضی ہے، نہیں بلایا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ ذات کا بت اتنا بڑا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اتنے بت تو نے ذات کے بنا کے اپنے اندر رکھے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سیاست، اس کے لیے اپنوں سے ناراضگی، اپنوں سے رائے کا اختلاف، اپنوں سے عداوتیں، اتنا لمبا نہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اوہو قبر بڑی اندھیری ہے، بالکل ہے جی، بڑی گھٹن ہے، کوئی شک نہیں، لیکن قبر کی دو حالتیں ہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اب مجھے اگر یہاں آنا تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا میں اسلام آباد والی سڑک پہ چڑھ جاؤں یا لاہور والے روڈ پہ چڑھ جاؤں۔ یہاں آنا ہے تو پھر مجھے سڑک بھی، کسی کے اعمال کے بارے میں تو انسان کو شک ہوتا ہے کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، تو اپنے بارے میں تو پک ہوتا ہے نا، لیکن جس پر شک ہوتا ہے اس پر ہم تبصرے کرتے رہتے ہیں، اور جس کا پک ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، اگر کسی نے اپنے اعمال اس طرح کے کیے ہیں کہ قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا رہا ہے تو پھر اسے پتہ ہے، ورنہ قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں۔ نبی پاک نے مومن کی قبر کا حال بیان کیا ہے، فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، یہ گڑھا نہیں، مومن کی قبر باغ ہے۔ ایک منٹ کے لیے صرف، یہ موبائلوں والے دوست بھی ذرا میری طرف دیکھیں، ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ مرنے کے بعد کوئی ہمیں باغ میں چھوڑ آئے گا، باغ،
اور باغ کون سا؟ کسی مالی کا سجایا ہوا نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں سے باغ۔ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے، یعنی بہت امیر آدمی ہو تو فارم ہاؤس میں گھر بناتا ہے، باغ لگاتا ہے، اور مومن کی قبر باغ، وہ بھی جنت کے باغوں میں سے، اور باغ اتنا شان والا جس میں آنکھ کھلتے ہی پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہاں جاتے ہوئے ڈر آتا ہے بندے کو، خوف آتا ہے، پریشان ہوگا وہاں جاتے ہوئے۔ وہ تو باغ ہے جنت کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سڑک اس پہ چڑھا ہو جو جنت کے باغ کی طرف جاتی ہے۔ دنیا بندے کو تھکا دیتی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا حال اس طرح ہے جس طرح کوئی چرواہا بھیڑے نہیں چرا رہا ہوتا۔ یہ دیکھیں علم و حکمت کے بادشاہ کی بات، فرماتے ہیں چرواہا بکریاں اور بھیڑیں چراتا ہے تو ادھر کی بیچارہ ہانک کے لاتا ہے تو ادھر والی ناراض ہو جاتی، نکل جاتی، اور ادھر والی کو ٹھیک کرتا ہے تو ادھر والی۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ کچھ لوگوں کو بندہ راضی کرتا ہے تو کچھ بگڑ جاتے ہیں، کچھ معاملات بندہ ٹھیک کرتا ہے تو کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے حضرت مولا کائنات کی خدمت میں عرض کیا پھر آپ بتائیں کریں کیا؟ تو آپ نے فرمایا ہر وقت لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دے، تو رب کریم کو راضی کر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اگر رب راضی ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ تو صبح سے شام تک میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ آج جو سپہر ہو گئی اور 1.5-2 گھنٹے میں یہ دن ڈھل جائے گا، آج صبح سے شام تک ہم نے بندے راضی کرنے میں کتنی جد و جہد کی اور رب راضی کرنے کے لیے کتنی کوشش کی، اور بندے راضی کرنے کا نتیجہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہے ہمارے سامنے۔ انسانوں کی زندگی مشینوں کی زندگی بن گئی۔ یہاں میں چلا جاتا ہوں اور فلاں کا ولیمہ ہے تو وہ ناراض نہ ہو جائے تو وہاں بیٹے کو بھیجتا ہوں، تو فلاں جگہ آپ دونوں نہیں جا سکتے تو ٹیلی فون کر کے معذرت کرتا ہوں، تو یہ تو ساری دنیا داری ٹھیک کی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت درست کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، بات بس ختم کرنے لگا ہوں۔ صبح جب تشریف لاتے تھے، اور پھر یہ بھی بات نہیں کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے مسجد ہی بیٹھ جائیں تو اسی کا مطلب رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ دیانتداری سے کریں، اخلاص سے کریں، ذاتی نفع ذاتی لالچیں اس کو چھوڑ دیں۔ آپ جو کام بھی کریں گے اس میں خیر ہو جائے گی۔ اسلام تو کسی دنیا کو دنیا کہتے نہیں، اسلام تو کہتا ہے بچوں کے لیے رزق کمانا بھی عبادت ہے، پر شرط یہ کہ تو حلال کما، لقمہ حرام کی طرف۔ حضور نے تو فرمایا سچ بول کے جو بندہ تجارت کرے گا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اپنا ہی کام کریں، لیکن اس میں یہ صرف ذات کا چکر ہے، اس سے نکل آئیں۔ بڑے بڑے بادشاہ تھے، بادشاہ بھی ہوئے، ولی بھی ہوئے، اولیاء بھی ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مجدد ہیں اپنے زمانے کے، لیکن بادشاہ بھی ہیں۔ 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھتے تھے، کئی ہزار مرتبہ درود پاک بھی روز پڑھتے تھے۔ اور یہ وہ بادشاہ تھے جس گلی سے گزرتے تھے لوگ فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یا اللہ ہمارے امیر کو لمبی عمر عطا فرمانا۔ صبح صبح تشریف لائے تو کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں تو لکھ لیتے تھے رات کو، تو صبح اپنے وزیر خاص کو بلا کے کہا کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، دوپہر کے وقت دفاع والوں کو بلا لینا، میٹنگ کرنی ہے، بعد اثر تعلیم والوں کو بلا لینا، شام کو فلاں۔ تو وہ یہ روز آپ ایک لسٹ دیتے تھے۔ آج صبح آتے ہی ایک لسٹ دی، اس پہ لکھا تھا کہ فلاں یتیم بچیوں کے ہاں ماہانہ راشن پہنچانے کا آج دن ہے، وہاں پہنچانا ہے، اور اس پہ لکھا تھا کل ایک سپارہ رہ گیا تھا آج پورا کرنا ہے۔ ابھی 2-3 لائنیں ہی وزیر نے پڑھی تھیں تو حضرت کہنے لگے اوہو یہ تو ذاتی تیرے پاس چلی گئی، یہ تیرے والی نہیں ہے، یہ میری ذاتی ہے، یہ واپس کر دے۔
تو 2 لائنیں پڑھ کے ہی عمر بھر ساتھ رہنے والا وزیر رو پڑا. اس نے کہا یار مجھے بھی زمانہ ہو گیا، حضور یہ کام کس وقت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے بندے نے بچا کے رکھے ہوتے ہیں بچوں سے، کوئی مشکل آ گئی تو کام آئیں گے. اس طرح کچھ نیکیاں بھی لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھنی چاہیے، قیامت میں کوئی مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے. لیکن اب ہم نے کوئی نیکیاں بھی بچا کے ساری فیس بک پہ دے دی، ساری واٹس ایپ پہ چلا دی، سب کی فوٹو بن گئی. تو 1 آٹے کا تھیلا اور 25 جگہ پہ فوٹو. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی. میرے عزیز کچھ نیکیاں بچا کے رکھنی چاہیے، قیامت میں کام آئے. باقی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنے آپ پر ہم خود گواہ ہیں، ہم اچھے ہیں یہ برے ہیں یہ سب سے زیادہ ہم خود جانتے ہیں. اللہ رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو پتہ ہے تو وہ ہمیں خود پتہ ہے. اپنے معاملات پر خود نگرانی کریں، اپنے آپ کو جس طرح اپنی صحت روز چیک کرتے ہیں اس طرح اپنا باطن بھی روز دیکھیں. حسد، بغض، عداوت، جھوٹ، بدی. بعض لوگ تو اللہ معاف کرے 4 موبائل چلاتے ہیں بیچارے، پتہ نہیں کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، کسی کو کیا کہہ رہے ہیں. وہ شام کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اب نارمل سا آدمی. اس طرح نہ زندگی کو الجھائیں، بڑی قیمتی ہیں زندگی کے لمحات. خیر کا کام کریں، اچھائی کا کام کریں اور آخرت کی بہتری کے لیے روز کچھ نہ کچھ ضرور کریں. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے.